أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلالا طیبا پاکیزہ حلال چیزیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے صریح اور کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ایسے لوگوں سے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ما انزل اللہ اس چیز کی جس کو اللہ نے اتارا ہے قالوا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ بل نتبع بلکہ ہم اتباع کریں گے ما ان رسم و رواج کی ان چیزوں کی الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں ولا یہتدون اور وہ ہدایت پر نہ ہوں سیدھی راہ پر نہ ہوں پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے آگے اللہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی کہ وہ مثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کافروں کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے ینعق بما لا یسمع جو آوازیں دیتا ہے پکارتا ہے اس کو ان جانوروں کو کہ لا یسمع جو اس کی بات نہیں سنتے الا دعاء و نداء مگر صرف بلانا ہی ہے اور پکارنا ہی ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون وہ گنگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے سورہ بقرہ کی 168 159 اور 170 اور 171 نمبر آیات 3 آیتیں 4 آیتیں کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھیں اور شروع کی آیت کا ترجمہ تفسیر کل کے درس میں بیان ہوا کہ یہاں اللہ ایک قانون کو اور ضابطے کو بیان کر رہے ہیں یا ایھا الناس سے عمومی انداز اللہ نے اختیار کیا ہے اور آگے ایک قانون بیان فرمایا وہ قانون کیا ہے کہ میں نے زمین میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں مما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا زمین و آسمان اللہ کے ہیں شجر حجر اللہ کے ہیں یہ جڑی بوٹیاں فصلیں اللہ کی ہیں ہر چیز اللہ کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز حلال بھی ہے اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے حلالا طیبا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا تم نے حلال اور طیب چیزوں کو کھانا ہے باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے کل میں نے بتایا تھا کہ حلال کسے کہتے ہیں کہ جو وقت کا نبی آ کر اپنی امت کو بتائے کہ تمہارے لیے تمہارے اللہ نے یہ فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں چیز اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہے اور طیب دوسری شرط جو اللہ نے لگائی پاکیزہ پاکیزہ کے لیے بہت سی چیزیں کل میں نے بیان کی تھیں پہلی چیز کہ جو بذات ہی لذیذ ہو اس کی ذات بھی اچھی ہو حلال ہونے کے یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ خود کڑوی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو کھانا ضروری ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اگر اس کی ذات کے اندر بھی نقص ہو تو وہ چیز بھی طیب نہیں رہتی حلال تو ہوتی ہے اسی طرح جو ہے اگر کوئی کھانا بدبودار ہو جائے کھانا حلال تھا لیکن جو ہے وہ خراب ہو گیا اس میں بدبو پیدا ہوگی ذائقہ پیدا ہو گیا تو اب وہ کھانا مضر ہے اگرچہ حلال ہے لیکن طیب نہیں رہا اور اسی طرح اور جو ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ حلال چیز ہے لیکن ہے کسی دوسرے کی چیز ہو تو تب بھی وہ طیب نہیں رہتی جیسے کسی کی بکری اٹھا کے اس کو کھا لینا کسی کی مرغی اٹھا کے کھا لینا کسی کی کوئی چیز اٹھانا تو وہ بھائی آپ کی ہے ہی نہیں میری ہے ہی نہیں جب میری ہے نہیں کسی دوسرے کی ہے تو یہ میرے لیے حلال نہیں یہ حرام ہو جائے گی اور اسی طرح جو ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ
کہ اس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اگر جانور حلال بھی ہے لیکن غیر اللہ کا نام لیں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اور علماء نے، فقہاء نے ایسی چیزوں کے استعمال سے اس لیے حرام فرمایا، منع فرمایا کہ جسمانی اور روحانی صحت کے لیے وہ مضر ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی دنیا میں اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں، خنزیر کو دیکھیں، جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان کی عادتیں دیکھ لیں، ان کے اندر شہوات اور ہر چیزیں ابھرتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کئی جو قومیں شراب پیتی ہیں، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، ان کی عادتیں حالتیں دیکھیں۔ تو ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر مضرت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حلال چیز ہونے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح کل صحابی کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے آ کے حضور سے فرمایا کہ حضور آپ میرے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کریں کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو طیب بنا، اپنے کھانے کو پاک بنا۔ حلال کا لقمہ جو ہے یہ اندر جا کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور نور پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح حرام کا لقمہ جسم کے اندر جا کے جو ہے یہ ظلمات پیدا کرتا ہے، اندھیرے پیدا کرتا ہے، نورانیت کو کم کرتا ہے۔ تو اس لیے ان حلال اور حرام کا دعاؤں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حلال کھانے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کل بیان ہوا تھا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لوگوں جو میں قانون ذکر کر رہا ہوں میرے قوانین پر عمل کرو، میرے قرآن پر عمل کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے، اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرو گے، شادیوں میں ہندوؤں کے طریقے اور غمیوں میں جو ہے وہ دنیا جہان کی رسمیں اور بدعات، اور اسی طرح تجارتوں میں یہود و حنود کی نقلیں، اگر تم میرے اور میرے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم شیطان کے رستے پر چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر، نقش قدم پر نہ چلو۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے بہت بڑے تابعی ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ تو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر کسی نے بچے کو ذبح کرنے کی منت مانی ہو کہ میں اپنے بچے کو فلاں کام ہو گیا تو ذبح کروں گی، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا بچے کے بجائے بکری کو ذبح کر دو تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی، کیونکہ بچے کو ذبح کرنا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں روکا ہے اور فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو ہے اپنی دشمنی کا اظہار کرنا ہے، کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا، اور اس کے عزائم بالکل واضح ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے کہ بھائی آؤ اس کے گروہ میں شامل ہو کر من اصحاب السعیر، جہنم والے بن جاؤ۔ تو ہر وقت جو ہے جب انسان کو اللہ جل شانہ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت یہ جنت میں تھا، تو اس نے سیر کی دنیا کی اور جو ہے آدم علیہ السلام کے جسم کی کہ یہ کون سی نئی مخلوق ہے جو بن رہی ہے۔ اب اسے شک و شبہ تھا اور یہ سنتا بھی تھا اللہ خلیفہ بنانے والے، تو دل میں یہی تھا کہ خلافت مجھے ملے گی، اللہ اپنا نائب بنائیں گے۔ تو اب جب اس نے آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو دیکھا تو یہ اندر داخل ہوا، اندر سے اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خالی ہے، کھوکھلا ہے، تو یہ خوش ہو گیا کہ اب اس کھوکھلے انسان کے جسم میں داخل ہو سکوں گا اور ہر طریقے سے اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، لوگوں کی اکثریت اس کے تابع ہو گئی، اور الا قلیلا، سوائے ایک چھوٹی جماعت کے کہ جنہوں نے شیطان کا اتباع نہیں کیا بلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے قانون کی پابندی کی، وہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہے۔ فرمایا شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بری باتوں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔
آج دنیا میں دیکھیں تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے، پوری دنیا کی آبادی 7.5 ارب کے قریب ہے، جن میں سے مسلمان ٹوٹل ہے ہی 1.5 کروڑ، تو باقی جو ہیں سارے کے سارے 6 کروڑ 5.5 6 بلکہ 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، تو باقی ساری کی ساری آبادی کفر کی ہے، کوئی جاپان والے، کوئی چائنا والے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بدھ مت، کوئی ہندو، کوئی جو ہے اور کفر رکھنے والی قومیں ہیں، تو صرف مسلمان ہے ہی 1.5 ارب کے قریب۔ ان 1.5 ارب میں سے بھی جو مسلمان ہیں ان میں سے کتنوں کو جو ہے وہ نماز کے لیے آنے دیتا ہے؟ اتنے بڑے محلے میں آپ دیکھ لیں کتنے نمازی فجر میں آئیں۔ تو یہ شیطان کی ساری چالیں ہیں، تو اللہ نے فرما دیا الا قلیلا، تھوڑے ہیں جو میرے رستے میں چلنے والے ہیں، اور اکثریت اس کے تابع ہوگی، شیطان کے تابع ہوگی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بری باتوں اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بری باتوں سے مراد فسق اور فجور ہے، گناہ ہیں کہ گناہوں کے کام کی طرف، اور فحشاء کہتے ہیں انتہائی برائی کی باتیں، جو شہوت رانی کی باتیں، زنا اور اس طرف لگا دینا۔ تو اس قسم کی لغویات کے اندر شیطان چاہتا ہے کہ انسان پڑ جائیں اور اللہ جل شانہ کے قانون کی طرف نہ آ سکے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ جملے کہتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود جانتے نہیں، تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یعنی بغیر جانے بوجھے اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہو جو اس کی شان کی شایان شان ہی نہیں۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ یہ مشرک اور بدعتی لوگ اپنی جو ہے تمام خرافات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ افعال ہم اس اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنی بھی جو ہماری بدعات ہیں، کوئی بدعتی بدعات کہتے ہیں میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ بدعت کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے کوئی حکم دیا ہے یا اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ ہے یا قرون اولیٰ کے جو ہے اسلاف ہمارے گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان میں سے کسی کا طریقہ ہے نہیں طریقہ، تو پھر تم اللہ کی طرف اس کو کیوں منسوب کرتے ہو؟ بدعت خود کر رہے ہو، کام خود کر رہے ہو، اور نسبت اسلام اور دین کی طرف، رسول اللہ کی طرف کر رہے ہو اور اللہ کی طرف کر رہے ہو کہ اللہ کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ برہنہ ہو کے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بالکل ننگے ہو کے کرتے تھے، اور وہ اپنی طرف سے توجیہ بیان کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتے تھے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتے۔ شیطان نے اصل میں ان کے دل میں یہ بات بٹھلا دی کہ دیکھو جن کپڑوں میں تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو وہ کپڑے تو ناپاک ہیں، ان کے ساتھ تمہیں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بات بیٹھی تو ایک آدمی نے کپڑے اتار دیے، بھائی کیوں کپڑے تم نے اتار دیے؟ دیکھو یار ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں، انہی کپڑوں سے اللہ کا گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسروں نے کہا جی ہاں یہ، اب یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بری بات، فحشاء والی بات جاری کر دی، اور جب ان سے پوچھا جاتا دیکھو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم کون سا اپنی طرف سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ایسے باتیں نہیں منسوب کرتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ بغیر علم کے، بغیر جانے تم اللہ کی طرف ان غلط باتوں کا جو ہے انصاف کرتے ہو، اللہ کی طرف ان کو جوڑتے ہو۔ آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی، انہی کے متعلق فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس کا اتباع کرو نا جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا جو ہے اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو۔ تو آگے سے کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا یہی کام کر رہے ہیں، تم نیا دین لے کے آ گئے ہو۔ جب علماء سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعات ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہمارے تو باپ دادا جمعراتیں کرتے رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا چالیسویں کرتے رہے ہیں، تم نئے مولوی آ گئے ہو ہمیں سمجھاتے ہو۔ تم نئے جب کسی رسم کے بارے میں، جب کسی بدعت کے بارے میں، جب کسی گناہ کے بارے میں جو انہوں نے دین بنا کے جاری کر دیا ہے، علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ بھائی قرآن مجید کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ اور قرآن و سنت کو سمجھو، تو کہتے ہیں نہیں جی بل نتبعو، کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی، ان احکامات کی، ان عادتوں کی، ان رسوم کی، ان بدعات کی کہ جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم تو پیدا ہوئے ہم نے دیکھا ہمارے والد یہ کر رہے تھے۔ بھئی تمہارے والد، آگے اللہ خود کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، وہ تو ہدایت پر ہی نہ ہوں، بے ہدایتیں ہوں، اگر وہ بھی گمراہ ہیں کیا تم بھی گمراہ رہو گے؟ کیا تم بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چل کر گمراہی کا ہی رستہ اختیار کرتے رہو گے؟ بلکہ قرآن و سنت کو سمجھو، قرآن تم سے کیا کہتا ہے، عقل مند بنو اور ہدایت کو اختیار کرو، اپنے والدین اپنے آباء و اجداد کی طرح بے ہدایتیں نہ بنو۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے، حضور کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں، حضور کا طریقہ نہیں، قرون اولیٰ سے ثابت نہیں، تو پھر ہم اس کو کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت نہیں ہو سکتا، قرآن و سنت کے مخالف ہوگا۔ وہ شیطان کا رستہ ہے کہ جس کو شیطان نے جو ہے وہ ہمارے لیے چمکا کے ہمیں بھیج دیا ہے۔ کتنی بدعات ہیں کہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ان کو جو ہے بڑے روشن طریقے سے ڈال دیا۔ اب دیکھیں 12 ربیع الاول کو جو عید ہوتی ہے، عید میلاد النبی، اس کا حضور کے زمانے میں کوئی وجود ہے؟ کوئی حضور سے ثابت نہیں۔ حضور کے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ حضور کو پتہ تھا نہ صحابہ کو پتہ تھا 12 ربیع الاول چیز کیا ہوتی ہے، کوئی بالکل اسی طرح گزر کے چلی جاتی۔ پھر 600 سال بعد 6ٹھی صدی میں بادشاہ نے، کسی نے یہ کام شروع کیا کہ بھئی جس طرح عیسائی جو ہیں اپنے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اپنے نبی کی عید مناتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے ان کی عید منائیں۔ تو عید کیا شروع ہوئی کہ بھئی چلو نعت شاد پڑھ لیں اور بیانات ہو جائیں، علماء آئیں دعا کریں، بڑے اچھے طریقے سے شیطان نے یہ کام شروع کروایا۔ بھئی ہم کیا کوئی غلط کرتے ہیں؟ ہم تو بھئی قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ پھر کرتے کرتے آج جو اس کی شکل ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، کتنا اسراف ہوتا ہے، وہ جھنڈیاں، وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے بتیاں لگائی ہوئی ہیں، اتنا اسراف، اتنا پیسہ ضائع۔ 5 وقت کی نماز بھی 12 ربیع الاول کو ہم نے نہیں پڑھنی، یعنی حضور کا حکم نہیں ماننا، حضور کی سیرت پر نہیں چلنا، لیکن اپنی خواہشات کو دین بنا لینا، جو دل میں آیا اسی کو دین بنائیں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکال رہے ہوں گے، لیکن عین جلوس کے وقت جو ہے اذان ہو جائے اور نماز کا وقت ہوگا، نماز ہم نے نہیں پڑھنی۔ یہ مشکل کام ہم سے نہیں ہوتا، بس شیطان نے یہ انہی کاموں کے پیچھے لگا دیا امت کو، تو یعنی اس طرح یہ گمراہ کرتا ہے۔ تو دین کا لیبل لگا کے، دین کے جو ہے یہ ساری چیزیں کر کے، تو یہ سب کچھ شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کو ورثے میں ملی ہیں، مگر یہ خدا کے قانون پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں۔ محرم کے مہینے میں دیکھ لیں، بعض لوگ پان نہیں کھاتے، بعض لوگ سرخ لباس نہیں پہنتے، اور بعض لوگ کالا لباس پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور تاکہ جی یہ ہمارا غم ہے، غم کا اظہار ہو۔ یہ سب شیطانی طریقے ہیں اور آباء و اجداد کے راستے پر چلنے والی باتیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ کے نام کی نیاز دینی ہے، اور کہتے ہیں اس میں کوئی مرد نہیں آنا چاہیے، یہ صرف عورتوں کے لیے۔ اسی طرح 22 رجب کو جو ہے حضرت امام جعفر کے نام سے جو ہے وہ نیاز دیتے ہیں، جسے کنڈے کہا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا کھانا گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھا لینا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے جو مفروضات ہیں جن پر عمل کرتے ہیں، یہ آباء و اجداد کی پیروی ہے، حضور کی پیروی تو نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی تو نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکلے ہیں اور کہاں اور کس نے شروع کیے ہیں، آج معاشرے کا لازمی حصہ بن گئے۔ اور محرم کے اندر بھائی شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنے، بھائی شیعہ اگر نہیں کرتے تو چلو ان کا ایک مسلک ہے، وہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں۔ سنی کیوں نہیں کرتا؟ کسی کو کہتے ہیں ہو نہیں جی نہیں، دکانیں بند ہو جائیں گی، بس پہلے پہلے سامان خرید لیں، پہلے شادیاں کر لیں، اس طرح زور دیتے ہیں محرم کے آنے سے پہلے شادیوں کی، جس طرح یہ آگے محرم میں شادی اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا کہ جیسے بھئی کتنی شادیاں صحابہ کی محرم کے اندر ہوئیں، اور کتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شادیاں، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے متعلقین کی شادیاں محرم میں ہوں۔ محرم کے اندر ہے کیا کہ جس کی وجہ سے کس نے منع کیا ہے؟
چرپائیاں الٹا دو اور محرم میں شادیاں نہ کرو، نکاح نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں یہ سب کی سب خطوات الشیطان ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو. اسی طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی تھے، اور توحید سے بھرپور کتابیں ان کی موجود ہیں، ان کے مواعظ موجود ہیں. بڑے سخت تھے، حنبلی تھے، بڑے سخت تھے اپنے معاملات میں. تو اب ہم نے کیا کیا، 11ویں تاریخ کو ان کی نیاز شروع کر. 11ویں تاریخ جو ہے 11ویں آ گئی ہے جی. تو یہ غلط عقیدہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور پھر اگر مقررہ تاریخ پر 11ویں پر جو ہے کوئی چیز مال نہ دیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر دودھ نہ دیا تو بھینس کا دودھ کم ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں اللہ کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارا علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے فرمایا ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے کہا کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا. تو اس لیے ہمارے ہاں جتنی بھی رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے ہاں صدقے کے مختلف طریقے رائج ہو گئے. صدقہ کہتے ہیں جی صدقے کے لیے کالا جانور. بھائی کس نے کہا ہے کالا جانور؟ کالا مرغ ہو یا کالا بکرا ہو، ٹھیک ہے، اس کا صدقہ ہونا چاہیے. کئی لوگ اس کو بڑی سختی سے جو ہے پابندی کرتے ہیں. تو حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے، حضور نے فرمایا تصدق بدرہمہ بدینارہ، جس کے پاس درہم ہے وہ درہم صدقہ کرے، جس کے پاس دینار کی گنجائش ہے تو وہ دینار صدقہ کرے. یعنی مقصد کیا ہے، جو چیز بھی تمہیں میسر آئے وہ کسی مخلوق کے نفع کے لیے ہو وہ اس کو دے دو. اس کی ضرورت ہے اس کو دے دو. کسی کو چینی کی ضرورت ہے چینی لے کے دے دو، وہ بھی صدقہ ہے. اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو. کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا لے کے دے دو. کسی بیچارے کے کسی محلے والوں کے پاس جو ہے پانی کی کمی ہے تو وہاں بور لگا کے ان کو دے دو. جو چیز مخلوق کی ضرورت ہے جو ان کو جو ہے فائدہ دے سکتی ہے، کسی کو غلے کی ضرورت ہے غلے دے دو، اجناس دے دو، کھجوریں دے دو، کپڑے دے دو، کتابیں اگر کسی کو ضرورت ہے کتاب لے کے دے دو. ہر چیز صدقہ ہو. حضور نے فرمایا جو تمہیں میسر ہو وہ دے دو. تو اب بات کہتے ہیں جی گوشت ہی دینا ہے صدقے کے لیے، جی گوشت خرید کے لو. بھائی بازار میں بھیجا جاتا ہے اگر پورا بکرا نہیں لے 2 کلو گوشت لے. بھائی کیا گوشت ہی ضروری ہے صدقے کے لیے؟ بات کہتے ہیں جی سری جو ہے سری صدقہ کرنی. یعنی عجیب عجیب طریقے ہیں اور اس کو ہم نے شریعت بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں ایک میرا باغ ہے اور بہترین باغ ہے، تو مجھے بڑا پسند ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے قرابت داروں میں، تیرے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دے. چنانچہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا جو غریب لوگ ہیں ان کے حصے کے حساب سے انہوں نے وہاں تقسیم کر دیا. یہ صدقہ ہو گیا. کتنا آسان ہے، جو آدمی پسند رکھتا ہے چیز دینا چاہتا ہے جا کے دے دے. اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو حضور نے فرمایا آپ کنواں لگوا دو. مدینے میں پانی کی تنگی تھی تو بھائی کنواں لگوا دو. آج بھی صدقے کے طور پر کسی جگہ نلکا، کسی جگہ ٹیوب ویل لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے اور دین کے کاموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. نادار فقراء طلباء جو ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے صدقے کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. پریشان حال مسافر ہے، ٹھیک ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی بہت سی مدات ہیں اسلام میں جن میں صدقے کا مال خرچ ہو سکتا ہے، مگر لوگوں نے کالا بکرا، کالی سری، گوشت اس خول سے باہر نکلتے ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ما انزل اللہ اتبعوا، اس کا اتباع کرو. تو باپ دادا کے غلط اقدام کی اتباع مت کرو. کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ بے عقل اور بے ہدایت آباء و اجداد کے نقش قدم کو اصل دین سمجھ لیا ہے اور در حقیقت وہ خطوات شیطان کے قدموں پر چل رہے ہیں. آخری بات آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کفار کی مثال بیان فرمائی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. فرماتے ہیں کافروں کی مثال اس چروائے کی ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، جانور چرا رہا ہے، جو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے
جو جانور اس کی چیخ اور پکار کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے. جانور کو ہم آواز دیتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ مالک ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو کیا پتہ ہے، ان کو آواز دے کے ہم سمجھائیں گے وہ سمجھ تو نہیں سکتے. اسی طرح کافر بھی اللہ کے نبی کی آواز تو سنتے ہیں مگر جانوروں کی طرح ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کافر تھے، وہ سنتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے. سب ابو جہل کو دیکھیں چھپ کے قرآن سن رہا ہے، قرآن کی طرف رغبت بھی کر رہا ہے. کئی مجلسوں میں اس نے کہا بھی کہ یہ نبی حق ہے، قرآن سچا ہے، لیکن مانیں گے نہیں. یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور کو ان نشانیوں سے اس طرح پہچان گئے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جس طرح اپنے سکے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹے کے پہچاننے میں کوئی آدمی غلطی نہیں کر سکتا، تو اسی طرح حضور کے پہچاننے میں بھی وہ غلطی نہیں کر سکتے. لیکن ان سب کے باوجود کہا کہ نہیں ایمان لاتے. تو ان سب کافروں کی مثال اللہ نے دی جانور چرانے والے چروائے کی، کہ وہ اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، وہ اس کی آواز بھی سنتے ہیں کہ ہمارا مالک ہے آواز دے رہا ہے، کیونکہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں، مست ہیں بھائی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. اللہ کہتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ عقل و شعور سے بھی عاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قوت سماعت ہے، سننے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی. قوت گویائی ہے، بولنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی. قوت باصرہ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. ان قوا کو استعمال اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے، تو یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. نہ تو حق بات سننے کی تاب لا سکتے ہیں، نہ حقیقت کو دیکھ کر پرکھتے ہیں، اور نہ حق بات کی پوچھنے کے لیے یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں. یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. جو اللہ نے یہ نعمتیں، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، کان کی نعمت انسان کو اللہ نے دی ہے، دی اس لیے ہے کہ تم سوچو، علماء سے آ کے پوچھو، بولو، بیان کرو، اس سے تمہارے اندر ہدایت آئے گی. لیکن نہیں، آج بھی کئی لوگ جو ہے مسئلہ کو پتہ ہوتا ہے یہ مسئلہ مجھے پیش آ گیا، نہیں پوچھیں گے یار، پوچھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. یعنی جہالت کی انتہا ہے کہ نہیں پوچھتے. کئی پوچھتے ہیں بھی مشکل ہے، اس پر ہم کیسے عمل کریں، 100 حیلت حجت کرتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ سب کافروں والے کام ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ حتی المقدور علم حاصل کرنا چاہیے. اگر علم آ گیا تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا خالص دین ہمیں نصیب فرمائے. ان تمام حجتوں سے، ان تمام کفروں سے، ان تمام رسوم و رواج سے، عادات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائے. ساجد خان صاحب وزیرستان والے، ان کی بھابھی فوت ہوئی تھی پچھلے دنوں، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ جل شانہ سب وارثین لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بشریت کے تقاضے سے کمی کوتاہی اس کو اللہ معاف فرمائے. اور جتنے مسلمان ہمارے محلے والے نمازی ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، بلند درجات عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ بدعات سے، رسومات سے، رسم و رواج سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یا اللہ اپنا فرمانبردار بندہ بنائیے. یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.